دارالعلوم محمودیہ کے شعبہ بزم حمد و نعت کے سالانہ اجلاس میں حسب مراتب تشریف فرما سامعین حضرات، یہ ادارہ جس کے مختلف شعبہ جات ہیں، تعلیمی، تعمیری، دعوتی اور اصلاحی، کچھ تعلیمی سرگرمیاں ہیں طلباء کی، جن میں ایک چھوٹا سا نرسری اور کے جی سطح کا اسکول ہے، دینیات ایک شعبہ ہے جس میں ابتدائی اردو کے اندر طلباء جو ہیں وہ اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں، ناظرہ قرآن کریم ہے، حفظ کا ایک شعبہ ہے جس میں 30 کے قریب لگ بھگ بچے جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، عربی کا شعبہ ہے، اور اسی طرح وہ طلباء جو ہمارے سماج میں غربت کی وجہ سے یا کسی دوسری مشغولی کی وجہ سے اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یا وہ حافظ ہیں، حفظ کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اسکول نہیں پڑھ سکے، تو مرکزی حکومت کا ایک شعبہ ہے کہ براہ راست انہیں میٹرک پاس کروائی جائے، وہ شعبہ ہے۔ یہ تو ادارے کی نصابی سرگرمیاں ہیں، اور غیر نصابی سرگرمیوں کے اندر عربی زبان کی ایک انجمن ہے جس میں طلباء سال بھر عربی زبان میں تقریر کرنے کی مشق کرتے ہیں، پھر اس کا ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اصلاح البیان کہ اردو زبان کے اندر مافی الضمیر کی ادائیگی کی سال بھر مشق کرتے ہیں، اور پھر اس کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کو تجوید و قرات اور خوش الحانی سے پڑھنے کے لیے مستقل ایک شعبہ ہے، اور اسی طرح بزم حمد و نعت ایک شعبہ ہے۔ ان شعبہ جات کا کوئی نہ کوئی استاد ادارے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی نگرانی میں سال بھر طلبہ مشق کرتے ہیں، اور پھر اس کا ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے۔ یہ تعارف کروانا سامعین کو ضروری تھا کہ یہ اجلاس طلبہ کا اجلاس ہے، ہم تھوڑی نگرانی رکھتے ہیں، وہ اس میں کوئی کمی کوتاہی بھی کریں تو ان کو بہت ہی شائستگی کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ یا خوب تر کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تاکہ دور طالب علمی ہی سے طلباء کے اندر قیادت کا ایک سلیقہ پیدا ہو، رہنمائی کا، انجمنیں بنانے کا، اجتماعی نظام کو چلانے کی ایک مشق ہو۔ تو اتنا تعارف تھا۔ بزم حمد و نعت یہ دارالعلوم محمودیہ کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، اور میں اس سلسلے میں 2-3 باتیں ضرور عرض کروں گا۔ یاد رکھیں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے تمام شعبہ حیات کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، قبر کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت ہے، اور سیرت نبوی یہ ایسا بہرے بے کراں ہے۔ ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق تو صرف محمد عربی کے خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہی ادا کر سکتے ہیں۔ بر صغیر ہند و پاک کا بلبل باغ رسالت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ غضب کے جو ہیں خطیب گزرے ہیں بر صغیر کے، اور خانوادہ نبوت سے بھی تھے، بڑی کچھ عجیب زندگی ہے۔ مولانا عبداللہ درخواستی جو ہیں وہ حج کے لیے گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، عبداللہ میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہنا کہ ختم نبوت پر تم نے جو کام کیا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے۔ چنانچہ سید عطا اللہ شاہ بخاری جو ہیں بیمار تھے، چارپائی پر پڑے ہوئے تھے، عبداللہ درخواستی نے جب آ کر یہ پیغام پہنچایا تو کود گئے اپنی چارپائی سے کہ نانا جان نے مجھے سلام کہا ہے اور میرے کام کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا تھا کہ رب نے بھی جب محمد عربی کی سیرت بیان کرنا چاہی تو 23 سال میں قرآن نازل کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے صحابہ نے پوچھا
کہ اماں ہم تو باہر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جانتے ہیں، آپ جلوت خلوت سے واقف ہیں، نبی کی سیرت بیان کریں۔ تو اماں نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جو قرآن ہے وہ محمد عربی کی سیرت ہے، جو محمد عربی کی سیرت ہے وہ قرآن ہے۔ اس لیے جی چاہتا ہے کبھی کبھی صرف اللہ کی رضا کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر کے ایسی مجالس کا انعقاد ہو۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ مختلف ادبی علمی شعبہ جات کے اندر ان طلباء میں سے مستقبل کے اندر اپنے سماج میں اپنے علاقے میں قیادت تیار ہو، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ اساتذہ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ مواد بھی اچھا ہو، ادائیگی بھی اچھی ہو، بچوں کے اندر اعتماد بھی ہو، اور یہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے وہ مسلسل مشق کراتے ہیں طلباء کو، ادائیگی جو ہے وہ غلط نہ ہو، ان کو یہ تنظیمیں بنانی آئے، جماعت بنانی آئے، اکیلا پن سے رہنے کا مزاج ختم ہو، اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ نعت کی شکل میں جو مواد سامنے آئے اس کے اندر استناد بھی ہو، عقیدے اور نظریے کا تحفظ بھی ہو۔ کسی نے کہا ہے باخدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے معاملے میں اگر بڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی اطرت النصارى کما عیسیٰ ابن مریم، کہ تم مجھے میرے مقام سے اس طرح نہیں بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا اور کہنے لگے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، لم یلد ولم یولد۔ اور کوئی ایسی بات بھی نہ آئے کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بو آئے، اس لیے کہ شرک اور گستاخی رسول یہ دو ایسی بدعملیاں ہیں کہ جن کے ارتکاب کے بعد جہنم لازمی ہے۔ تو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ، بہت ہی تگ و دو کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ جو ہے مواد ان میں پیدا کیا جاتا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں اولادوں سے، یعنی وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، نشے کے اندر مبتلا ہیں۔ کیوں مبتلا ہیں؟ اگر ان بچوں کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی، رسول اللہ کی محبت ہوتی، اگر وہ نشہ ہم نے ان کے اندر پیدا کیا ہوتا۔ میرے عزیز مکرم نے ابھی کہا، حضرت علی نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 خصلتوں کا عادی بناؤ۔ حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت کا نشہ ان کے دل و دماغ میں پیدا کر دو، اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دو، اور قرآن مقدس کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دو۔ اس لیے کہ دل جو ہے نا، آنکھ ہے نا، آنکھ یہ کچھ نہ کچھ دیکھے گی، جائز دیکھے ناجائز دیکھے، آنکھ ہو اور دیکھے نہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ دل ہو تو محبت نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے بڑے درد سے کہا تھا کہ مسلمان دل تو رکھتے ہیں، محبوب نہیں رکھتے۔ جب ان دلوں کو ہم اللہ جیسا محبوب، محمد الرسول اللہ جیسا محبوب، قرآن جیسا محبوب جو ہے عطا کریں گے، بچپن کے اندر ہی ان کے دلوں کے اندر محبت الہی، محبت رسول، محبت قرآن کے بیج بو دیں گے، تو امید ہے کہ یہ گناہوں سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ حضرات سامعین، قرآن کریم کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کریں گے تو یہ عیاں ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات میں تشریف لانے والے سارے انبیاء علیہم السلام کو ایک جیسا مقام اور مرتبہ عطا نہیں کیا، اور ساری دنیا میں جتنی مساجد موجود ہیں ان تمام مساجد کو بھی ایک مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اور جتنے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں نیکوکار صالح لوگ پیدا کیے ان کا بھی اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اور جتنے بھی دنیا میں دینی ادارے، تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں، درسگاہیں، مکاتب چلتے ہیں، ان کا اپنا اپنا نظم و نسق ہے، اور اپنی اپنی ترتیب ہے، اور اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ احسان فرمایا کہ ہم سب کو ایک ایسے عالم دین سے منسلک کیا، اور اس تحصیل میں ایک ایسا مرکزی ادارہ کہ جو حضرت محتمم صاحب کی نگرانی میں چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، موقع در موقع تحصیل کی اور ضلع کی عوام کو مدعو کر کے ایمان کو تازگی عطا کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کبھی اس اسٹیج پر حضرت مولانا فاروق المدنی کو بلایا جاتا ہے، کبھی اس اسٹیج پر قاری احمد علی کو بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء کو بلا کر ہم سب کے ایمان کی فکر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مسجد کے تمام تر حصوں میں سے یہ حصہ
سب سے زیادہ بہتر اور اچھا مقام اس وجہ سے رکھتا ہے کہ اسی حصے پر ہر موقع پر ہر مرتبہ جو ہے کوئی عالم دین، کوئی نیک، کوئی صالح، کوئی اللہ کا ولی ایک ایسا پیغام دے کر جاتا ہے کہ چند دنوں تک جو وہ ایمان تازہ رہتا ہے، اللہ کی یاد میں انسان کا دل لگتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے میں یہ گزارش کرتا ہوں آپ تمام حضرات سے، بس مختصر یہ کہ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تمام طلبہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دل خوش ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے حضرت مطمئن صاحب کی اخلاص کی وجہ سے ایک ایسی مضبوط، نیک اور صالح اور ایسی جو ہے وہ تعلیمی اعتبار سے مضبوط ٹیم اور سٹاف انہیں عطا کیا ہے کہ ہر موقع پر الحمدللہ یہ امت کی رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ کوئی بھی میدان ہو بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ، عقائد کی لائن سے، تعلیم کی لائن سے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فہم و شعور حضرت کو عطا کیا ہے۔ میں زیادہ طوالت میں نہ جاتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ بعض مرتبہ ہمارے جو علماء کے گروپ ہیں، ہم کسی موقع پر کبھی کبھی جو ہے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کسی بات کو سن کر اور بہت جلدی اس کا جواب دیتے ہیں، انتقامی جو ہے وہ مقام پر آ جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت کو ایک ایسا ملکہ عطا کیا ہے کہ یہ ہمیں ٹھہرنے کا حکم دیتے کہ ٹھہریے، سنجیدگی کا مظاہرہ ہر موقع پر کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو تا قیامت جاری ساری فرمائے۔ میں مفتی اسد اللہ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور حضرت مطمئن صاحب کو اور تمام ان طلبہ کرام کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہ خوبصورت اور دلکش اور دل فریب پروگرام پیش کیا، اور میں اپنی طرف سے ان تمام طلبہ کرام کے لیے 1000 روپے انعام دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر عطا۔ انجمن سرخ کی شمعوں کے محافظ مولانا فتح محمد صاحب تہذیبوں کی اشتراک کی بلند فصیل پر جلتے ہوئے روشن چراغ اور علم کے شہر اور دروازوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات جو میرے سامنے ہیں یا سٹیج پر ہیں، میرے لیے سب محترم ہیں۔ سیاسی بصیرتوں کے مالک و محافظ بھی یہاں موجود ہیں۔ ایک ایک کا نام لینا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ تمام لوگ جو تہذیبوں کے محافظ ہیں، ادب کے علامتدار ہیں، انسانیت کے پرستار ہیں، سب کو میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا سلام پیش کرتا ہوں۔ اتنے مختلف انداز کی تقریریں ہو چکی ہیں، میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں اپنی گفتگو میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ جیسے کہ مولانا مفتی فتح محمد صاحب نے کہا کہ جو قرآن ہے اور سیرت رسول ہے یہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں، یعنی ایک دوسرے پر جو سیرت رسول ہے، رسول کی جو سیرت ہے وہ قرآن سے نکلی ہے اور ایک دوسرے کے یہ اسی طرح کمپلیمنٹری ہیں۔ لیکن میں یہ بھی ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہاں ایک سکول بھی ہونا چاہیے تاکہ اس میں سے جو طالب یا طالبات نکلیں وہ ایک اگر وہ ڈاکٹر ہے، ایک ہاتھ میں اگر اس کے سائنس ہے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن بھی ہو، اگر وہ ڈاکٹر ہے وہ حافظ قرآن بھی ہو، اگر وہ IPS یا IAS افیسر ہے وہ قاری بھی ہو، اسلام کی نالج بھی ہو، تبھی ملک کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بڑے افسوس ہے مجھے کہ دیوبندی، شیعہ، سنی، بریلوی میں ہم بٹ گئے، اسی لیے آج اپنے اپنے مقصدوں سے ہٹ گئے ہیں۔ سینکڑوں خداؤں کے جو ماننے والے ہیں وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا کے ماننے والے ہم سب بکھرے پڑے ہیں۔ میرے پاس اتنا زیادہ اسلامی علم تو نہیں ہے، بہرحال مجھے انہوں نے اچانک مدعو کیا تو میں نے آپ کے سامنے جو کچھ ہے پیش کیا۔ آج کا جو پروگرام ہے بہت اچھے طریقے سے یہ منعقد ہوا۔ اسی طرح میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اور مسجدوں میں بھی ہر جگہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے اور سیرت رسول سے سب کو آگاہ کرنا چاہیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ مولانا فتح محمد صاحب کو سلامت رکھے، ان کے ارادوں کو اور فروغ دے، ان کو اپنے مقصد میں ہمیشہ سرفرو اور کامیاب رہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ انتہائی قابل قدر صدر محفل جناب مولانا فتح محمد صاحب، یہاں پر تشریف فرما معزز شخصیات، ایکس MLA مینٹر جناب جاوید رانا صاحب، DDC ممبر اشفاق چودھری صاحب، جیسا کہ حکم ہوا ہے، جیسا ابھی مولانا فتح محمد صاحب فرما رہے تھے کہ مولوی سے چندہ لینا بہت مشکل ہے،
इसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि मौलवी के सामने बोलना बहुत बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं एक फोरम को भी लीड कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का ज़िला सदर हूँ, लेकिन जब मौलाना फ़तेह साहब को सुनता हूँ तो ज़रूर शाम को डिक्शनरी कंसल्ट करता हूँ। तो ये अल्लाह ने नवाजा है, इनको बहुत सी सिफात से नवाजा है। आज इस प्रोग्राम में मुझे इल्म नहीं था कि मुझे बच्चों को परखने का मौका दिया जाएगा, अचानक से हुआ। तो ज़ाहिरन मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं बैठ के ये कलाम सुनता तो मैं और ज़्यादा महसूस होता, क्योंकि एक स्ट्रेस होता है। उस्ताद ने बड़ी मेहनत से तैयार किया होता है बच्चे को, और बच्चों ने भी बड़ी मेहनत की होती है। अगर हमारी कलम से उसको नुकसान हो जाए तो अल्लाह के सामने हम गुनहगार होते हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश की है बेहतर किया जाए, बच्चों को जिस मयार से उन्होंने पढ़ा है उसी मयार के मुताबिक उनको नंबरात दिए जाएं, तो दिल खुश हुआ। और हकीकतन फ़तेह साहब ने फरमाया कि दिल की बात मैं ये कहूँ कि मैं पहली मरतबा ऐसा बेहतरीन मुनज़्ज़म प्रोग्राम जो है वो अटेंड कर रहा हूँ हमसे। तो इस मुनज़्ज़म बज़म के इनकाद के लिए मैं इस मदारिस के तमाम उस्ताज़ इकराम और जिन तलबा ने यहाँ पार्टिसिपेट किया सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मौलाना फ़तेह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे भी जो है इस महफ़िल का हिस्सा बनाया। वस्सलाम। उसके बाद एक्स MLA साहब जनाब जावेद अहमद राणा साहब जो यहाँ मौजूद हैं, और हमारे DDC साहब व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात, मैं इस महफ़िल को देखकर नहायत ही खुश हुआ हूँ। आज का जो प्रोग्राम बच्चों ने किया है, हम इससे बड़े मुतासर हुए हैं, और इंशाअल्लाह तबारक तआला दुआ करते हैं कि आप बेहतरीन हम्द और नात पढ़ने वाले और अल्लाह की याद में अपने आप को गुजारने वाले, दिन रात मेहनत करने वाले एक अच्छे। मेरा ख्याल है थोड़ा कुछ कहने से पहले मैं कहूँगा कि जहाँ पे ज़िक्र खैरल अनाम होता है, जहाँ पे ज़िक्र खैरल अनाम होता है, अनायतों का वहाँ एहतमाम होता है। फराज़े अर्श से होता है रहमतों का नज़ूल, जहाँ नबी पे दरूद सलाम होता है। हज़रात इकरामी, यहाँ पर बेहतरीन नात पाक पढ़ी गई, मनक़बत पढ़ी गई। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम मदरसा ख़ज़ा को, मुफ्ती फ़तेह अहमद साहब को, कि जिनकी काविशों का ये नतीजा है कि हर साल में ये 2-3 ऐसी बड़ी बड़ी मजालस यहाँ पर करवाते हैं कि जिससे हमारे कलूब मुनव्वर व मजल्ला हो जाते हैं। ये बड़ी बात है और ये करनी भी चाहिए। यहाँ पर बेहतरीन जो है वो नात पाक पेश की गई, और मैं समझता हूँ कि मुझे जजमेंट में लगा दिया गया। वैसे भी मैं अगर उधर बैठकर सुनता तो अच्छा वो महसूस होता। बहरहाल मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ कि एक से बढ़कर एक बच्चा बोला यहाँ पर, और मैं हैरान हूँ कि किसको कितने नंबर दूँ। नंबर हमारे पास बहुत थे, जहाँ पर हमने बच्चों का लहजा देखना था, बच्चों का अंदाज़ देखना था, बच्चों की एतमाद देखना था कि इसके अंदर एतमाद कितना है, इसका अंदाज़ कितना कैसा है, इसका लहजा कैसा है। ये सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए हमने इनको नंबरात दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे इसमें फ़ाल करते हैं वही आए होंगे सामने। बहरहाल एक से बढ़कर एक ये तो मुकाबले होते हैं, इससे शौक़ पड़ता है, इसके अंदर शौक़ आता है कि मैं पहले नंबर पाएँ। बहरहाल ये एक खेल का हिस्सा है, ये मुकाबले हैं, ये तो होना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आना ही है सब में। लेकिन जब पार्टिसिपेशन की बात की जाए कि आपने इसमें हिस्सा लिया है, ये बड़ी बात है। देखिए 200-300 बच्चा बैठा हुआ है, उसमें से ये 10 बच्चे अगर सामने आकर बोले तो ये बड़ी बात है। पार्टिसिपेशन बड़ी बात है, ये शौक़ होना चाहिए हर आदमी के अंदर। ये शौक़ होना चाहिए कि मुझे इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ मुझे मौका मिला है बोलने का। तो ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फिर मदरसा ख़ज़ा के तमाम मुंतज़मीन को कि जिनकी कोशिशों से ये महफ़िल सजाई गई यहाँ पर। और फिर एक अगर राय की बात कही जाए तो मौलाना साहब जो हैं बड़े ज़ी शऊर हैं, बहुत दूर तक नज़र है इनकी। यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में मदरसा भी चल रहा है,
اور ساتھ میں اگر یہ کوشش کریں کہ ہماری خواتین کے حوالے سے بھی ایک مدرسہ یہاں پر قائم کیا جائے ان کی قیادت میں تو وہ بہتر ہوگا. اگر میں نے سنا نہیں اگر چل رہا ہے تو بہت اچھی بات, اگر اس پر غور کیا جائے کیونکہ یہ نصف ہے. اگر ہماری خواتین جو ہیں وہ ان کو یہ چیز آ جائے, ان کے اندر اسلام آ جائے, تو میں کہوں گا کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے, ایک طالب علم میل ہے, اس کی تعلیم صرف اس تک محدود رہتی ہے, اور جو عورت کی تعلیم ہے وہ پورے سماج کی تعلیم ہوتی ہے, پورے سماج میں پورے گھرانے کی تعلیم ہوتی ہے. اس لیے فوکس کیا جائے, تمام ذی شعور لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ہمیں جو ہے عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے, ان کے لیے مدرسے قائم کرنے چاہیے تاکہ جو ہے ہمارا سماج جو ہے وہ اچھے طریقے سے پھلے پھولے. میں ایک مرتبہ پھر یہاں پر مجھے انہوں نے مدعو کیا ہے یہاں پر, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. یہاں تمام حضرات نے ہمیں برداشت کیا ہے, اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میں کہوں گا کہ دربار مصطفیٰ کا کرینہ ہمیں دے دو, دربار مصطفیٰ کا کرینہ ہمیں دے دو, تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو, تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے, دو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو, دو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو. اور میں کہوں گا کہ زمین محترم آسماں محترم ہے, زمین محترم آسماں محترم ہے, مدینے کا سارا جہاں محترم ہے, بسی ہے جہاں ان کی زلفوں کی خوشبو, وہ دل محترم ہے وہ جاں محترم. آج یہاں آ کے بہت خوشی ہوئی, بہت محظوظ ہوا دل یہ بچوں کی نعت خوانی سن کر, اور میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح سے یہاں پروگرام ہوتے رہیں گے. میں اپنی اور سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اپنی اور سے ان سب بچوں کے لیے 500 روپے کا انعام تجویز کرتا ہوں. اللہ. سامعین گرامی, عزیز طلباء, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, دل مطمئن ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہو. اللہ کرے ایسی مجالس جو ہیں وہ امت میں عام رواج ہو, تاکہ جسمانی خوراک تو ہم ہر جگہ کھاتے ہیں لیکن روح کی خوراک جو ہے ایسی مجالس میں ملتی ہے. میں جن اساتذہ کرام نے یہ پروگرام جو ہے منعقد کیا, جس کے لیے تیاری کی, بچوں کو تیاری کروائی, مفتی اسد اللہ صاحب اور میرے عزیزم عبید اللہ صاحب, میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بچوں کا ٹیلنٹ, بچوں کا جوہر دیکھ کے دل کو بہت مسرت ہوئی. اور میں تو بیسک ممبر ہونے کے ناطے مولانا فتح محمد صاحب کو یہ التجا کروں گا کہ ہماری جیسے مردوں کو تو بہت مواقع ملتے ہیں, روحانی غذا جو ہے وہ مسجدوں میں ملتی ہے, ایسی مجالس میں ملتی ہے, لیکن خواتین کے لیے ایسی مجالس جو ہے وہ منعقد کروائیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک گھر میں گھر کو چلانے کے لیے مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی ہوتی ہے, اور گھر کو اچھی طرح جو بچوں کی پرورش یا دوسرا تیسرا جو بھی ہے اس کے لیے ماں کا اہم رول ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کی مجالس جو ہے مولانا فتح محمد صاحب میری گزارش پہ انشاءاللہ آئندہ منعقد کریں گے. میں آج یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام جو ہے نعتیہ کلام کا جو پیش کیا, اس پہ یہ حب رسول پہ تھا. تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مولانا فتح محمد صاحب کے نام ایک شعر مباش غمزدہ عرفی کہ زلف و قامت یار جزائے ہمت عالی. کہ اس اسٹیج پہ آپ نے ہمیں کھڑا کر دیا
کہ مباش غمزدہ عرفی کہ زلف قامت یار جزائے عالی. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا سٹیج. یہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ شاید اس سٹیج پہ کوئی انصاف نہ کر پائیں. بارکیف جیسے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جس کے انسان کے اندر دل نہیں اور اس دل میں محبت نہیں، وہ انسان چلتی پھرتی لاش ہے. یہ ضرور دعویٰ کریں گے انشاءاللہ کہ دل ضرور رکھتے ہیں اور محبت بھی ضرور رکھتے ہیں. مولانا صاحب، میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ میں نے آپ نے اس سیاسی کیریئر میں پہلی بار ایک ایسی مجلس میں شمولیت کی ہے جس سے مجھے روحانیت بھی ملی، جس سے مجھے ذہنی سکون بھی ملا، اور اس دنیا کے جھنجٹ سے، اس منافقت بھرے ماحول سے آزاد ہو کے آپ نے اور آپ کے جو یہ بچے ہیں انہوں نے ایک ایسا موقع فراہم کیا جس سے روح کو تسکین ہوئی. آپ کے ہم نہایت ہی ممنون ہیں، مشکور ہیں، اور یہ گزارش کریں گے کہ آئندہ کے لیے بھی ایسی مجالس جو ہیں وہ ضرور سجائیں تاکہ وہ کہتے ہیں نا، آؤ ایک اور ملاقات کا چارہ کریں، آؤ ایک اور ملاقات کا چارہ کریں، بیٹھ جائیں کہیں دور لمحات کی سرحد سے پرے، تم اسی طرح شروع کرو کہ سائش ہو، میں گوش پر آواز رہوں اور لفظوں کی گریں کھولوں، گاہے گاہے یوں ہی بیتے یہ عدم کی راہیں، اس ماحول کی یک رنگی یہ ویرانگی میں بھی تمہیں زخموں کے تعلق سے یاد کروں اور تم بھی ڈھونڈنا بکھرے ہوئے ذرات میں میری ہستی کا نشہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور ہمارا بھی ذہن کھولے، کیونکہ ابھی تک ہم لوگ جو ہیں ذہنی طور پہ ذہنی قیود میں ہیں. ابھی ہم قیود لفظ میں نے صحیح بولا، ڈر بھی لگتا ہے نا یہاں کہ ذہنی غلام ہیں. ابھی تک ہم ابھی ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہو. اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، جزیز حضرات دیکھ رہے ہیں تو ٹائم مختصر ہے، تو میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ایسی مجالس، ایسے ماحول، ایسے جو مجالس جو ہیں سجائیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے وہ دن بھی یاد ہیں کہ جب آپ نے سنگلاخ چتان پہ قدم رکھا تھا، مجھے وہ بھی یہ وقت یاد آیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کالا بند تھے اور کالا بند میں ایک مشورہ کر رہے تھے ہم کہ ہم نے کیسے یہاں سٹارٹ کرانا ہے. مجھے وہ پچھلی ماضی میں چلا گیا اور میرے اس ذہن میں سب باتیں آئیں. یہاں بچوں نے نعت، میں جتنے بچوں نے یہاں آج کے اس محفل میں شمولیت کی، اور خاص کر جو ہمارے اسٹیٹ سیکریٹری تھے، کیا کہیں گے اسٹیٹ سیکریٹری صاحب؟ عبید اللہ صاحب نہیں، اسٹیٹ سیکریٹری کو کیا کہیں گے؟ نظامت کے فرائض جنہوں نے انجام دیے، سب کو مبارک کروں گا، بالخصوص مولانا صاحب آپ کو. یہاں بچوں کی تعلیم کے بارے میں ایک بات چلی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ تعلیمی سلسلے میں، علم حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ سب چیزیں جو ہیں، علم کے 3 سٹیج جو ہیں، اس میں پہلا سٹیج یہی ہے تدوین کا. وہ باتیں اٹھ رہی ہیں، یہ اینٹیں، یہ مناظر، یہ خواب جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بلوغت میں جائیں گے اور تکمیل پہ انشاءاللہ پہنچیں گے. یہ جو یہاں آج ایک سوچ بن رہی ہے سماج میں، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آنے والے عنقریب آنے والے ٹائم میں یہ انشاءاللہ یہاں بچوں کا بھی مدرسہ یہاں قائم ہوگا، اور یہاں ایک اعلیٰ تعلیم کا نظام ہوگا، جہاں ہم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی خدمت آپ یہاں کر رہے ہیں. میں کہوں گا کہ انگلش پہ بھی، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ میں مولانا صاحب میں ایک شارٹ کرتے ہوئے ایک بات آپ سے کہوں کہ دنیا میں انسانیت کا
अगर सबसे ज़्यादा खात्मा हुआ है तो वो ज़बान न होने की वजह से हुआ है। दुनिया की तारीख ये बताती है कि ज़बान न होना इंसानियत का खात्मा हुआ है। तो मैं ये गुजारिश ये करूँगा कि जहाँ हम दीनी तालीम एक कॉन्फिडेंस के साथ एक अच्छे तरीके से हम हासिल करें, पहला हमारा फ़र्ज़ बनता है। और साथ साथ हम जो दुनियावी तालीम है उसमें तमाम सब्जेक्ट्स, इंग्लिश है, आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, इस पे भी आप गौर करें। बाकी ये कारवां जो है ये अल्लाह तबारक ताला के सिलसिले हैं, तो ये चलते रहेंगे। जब तक मौलाना साहब आपके पास एम्पावरमेंट नहीं होगी, दीन मजबूत नहीं हो पाएगा। दीन को मजबूत करने के लिए एम्पावरमेंट की जरूरत है। मैं कहूंगा कि एक PRI से लेके देश के प्राइम मिनिस्टर तक आप लोगों को तैयार कीजिए और इंशाअल्लाह ताला जब आपके हाथ में ये सब कुछ होगा, दीन फूलेगा फलेगा।